کہ ساری دن کی ڈیوٹی کر کے، شوہروں کی خدمت کر کے، ان کی جوتیاں تک پالش کر کے یہاں اس لیے آتی ہیں کہ جناب زہرا کی مجلس سن سکیں، وہ اس لیے نہیں آتی شور کریں. تو انصاف سے کام لینا چاہیے. یہ ہماری وہ جو پنجابی کلچر ہے نا پیچھے سے، وہ ہم کو مجبور کرتا ہے. جب پوچھو نا عورت، نہیں وہ تو پیر دی جوتی ہوندی. عورت پاؤں کی جوتی نہیں، عورت کو قرآن مرد کا لباس قرار دیتا ہے. عورت تو سر کا تاج ہوتی ہے، عزت تو اس کے ہاتھ میں رکھی ہے، شرافت بھی اسے دے دی گئی ہے. اگر یہ نہ بنائے تو تیری اولاد فاسق بھی بن سکتی ہے. اگر یہ زہرا کی ادھر نہ لے کے آئے، زہرا کے مکتب میں نہ لے آئے، علی کی اس یونیورسٹی میں نہ لے کے آئے، حسین کے اس مدرسہ میں نہ لے کے آئے اور حسینیوں کا لیکچر نہ سنائے، تو تیرا بیٹا کل بار پہ بیٹھ کے شراب بیچ سکتا ہے. اس کا شکریہ ادا کرو کہ ایسی ملی جو زہرا کی نوکرہ ہے، زہرا کی خادمہ ہے. سارا دن وہ بھی ڈیوٹی پہ، شوہر بھی ڈیوٹی پہ. آیا گھر کھانا تم بناؤ، سبزی تم کاٹو، 4 بچوں کو تم رکھو. کیوں بھائی؟ وہ نوکر ہے کیا؟ وہ اس گھر کی وارث ہے، وہ تمہاری زندگی کی پارٹنر ہے، وہ تمہارے بچوں کو سدھارنے والی ہے، وہ تجھے کھلانے والی ہے، وہ تجھے پلانے والی ہے. جب بیمار ہو جاؤ، جب سب چھوڑ جاتے ہیں، تب بھی تیرے پاؤں دبانے والی ہے. عورت کا احترام کیا کرو. عورت ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں عظیم ہستی ہے. عورت کو کبھی ہیت سمجھنا نہ خدا را، عورت کو کبھی ہیت سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا. عورت کو کبھی حقیر مت سمجھو. گھر میں عورت آئی ہے، یہ بہت مرد بنتے ہیں نا کہیں، اونچی آواز میں بولنا، اے میرے سامنے مت بولنا، اے تو نے ایسا نہ کیا تو ایسے کر دوں گا، تیرا ماتھا پھوڑ دوں گا، تیری بازو توڑ دوں گا. ارے یہ مرد نہیں بلکہ نامرد ہے، جو گھر میں آ کے یہ حکم چلا رہا ہے، جو گھر میں آ کے ناجائز غصہ کر رہا ہے. اگر تمہاری بیٹی سے کوئی کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہو ہم نے جگر کا ٹکڑا دیا تھا تو دوسروں نے کیا رستے سے اٹھا کے دی تھی. احترام گھر چلتا ایسے ہے میرے دوست. یہ جہاں اس کو رہنے دو وہاں. ویسے بھی صادق آل محمد فرماتے ہیں یہ بھی مولا فرماتے ہیں یہ ویسے بھی جو پنسلی کی ہڈی ہے اس کی طرح ہے. وہ لوگ شاید نہ دیکھ رہے ہیں. اس کو سیدھا مت کرو، ٹوٹ جائے گی. الٹا بھی مت کرو، ٹوٹ جائے گی. جہاں ہے وہاں رہنے دو، پیار محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ رہنے دو. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم بھی پنجاب سے ہیں، سرگودا سے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بوڑھے بوڑھے، ارے میری چارپائی پہ مت بیٹھنا، اٹھ جا، فلاں کی اماں. ارے فلاں کی اماں بعد میں بنی، تیری بیوی پہلے تھی، مت بیٹھنا ادھر. کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے. ارے بابا شرم کی کیا بات ہے؟ بیوی ہے، حلال ہے، اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو ساتھ بٹھا، اس سے بات کر، اس کی تعریف کر. کیا اس میں پرابلم ہی کیا ہے؟ حلال میں پرابلم دکھتی ہے، حرام کو لے کے باروں میں گھومتا ہے، حرام کو لے کے رستوں پہ چلتا ہے، اس کو بغل میں لے کے گھماتا ہے، وہاں شرم نہیں آتی. عالم کہتا ہے نکاح متع پڑھ لے اور ساتھ لے کے پھر اس وقت شرم آتی ہے. یہ یورپ ہے. جوان دوست جو حرام میں ملوث ہو چکے ہیں، جو زنا کی حد تک استجیر باللہ پہنچ چکے ہیں، ان پہ واجب ہے متع کرنا یا نکاح کرنا. ہم ثابت کرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے قرآن کھول کھول کے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو خود پہ بھی چالو کرو. لیکن ان کے لیے نہیں جن کی بیویاں گھر میں بیٹھی ہوں، ان کے لیے نہیں. جوان جو اس ماحول میں ہے، اسے ڈر ہو، اسے خوف ہو، میں گناہ میں گر جاؤں گا، میں گناہ ایسے کبھی گناہ میں چلا جاؤں گا شاید میری معافی ہی نہ ہو. ایسے جوان کے لیے ضروری ہے ایسے ماحول میں
حرام کرتے ہیں کوئی پرابلم نہیں, حلال کرو تو شرم آتی ہے. ایسا نہیں ہونا. یہ رسم و رواج جو جاہلانہ ان کو چھوڑ دو, ان جاہلیتوں کو چھوڑو. آج بھی ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے, کوئی غریب اگر امیر ہو گیا ہے تو کیا کہیں گے, یہ فلاں نیچ ذات کا ہے, فلاں نیچ ذات کا ہے. تو کیا کائنات صرف بڑے لوگوں کے لیے بنی ہے؟ نہیں, کوئی نیچ نہیں ہے. جو بھی صفِ ماتم میں آ گیا وہ سب حسینی ہیں, وہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ سب ہمارے سگے ہیں, وہ سب ہمارے ریلیشن والے ہیں, وہ سب ان کا ہمارے اوپر حق ہے. بھلے کوئی سید ہو کہ چودھری ہو کہ ملک ہو, سب برابر ہیں. کوئی نیچی ذات نہیں ہے, سب حسین کے ماننے والے برابر ہیں. مولا کا جب مان لیا, جب صفِ ماتم پہ آ گئے, اگر برابر نہیں ہیں تو رسول نے یہ فرق کیوں ختم کیا؟ رسول نے کیوں کہا لا فرق بین الابیض والاسود, کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں, بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہو چاہیے. لا فرق بین الغنی والفقیر, امیر اور غریب میں بھی کوئی فرق نہیں. کالے گورے کا فرق, یہ غلام مولا کا فرق مٹا دو. اسلام اس دھرم کا نام ہے, اسلام اس مذہب کا نام ہے, اسلام اس ریلیجن کا نام ہے جو چھوٹے بڑے کو برابر کا درجہ دیتا ہے, جو ہر کسی کی عزت اس کے مقام پہ کرتا ہے. اگر باپ گھر میں آئے تو بیٹے پہ سلام کرے, اگر بیٹا گھر میں داخل ہو تو باپ پہ سلام کرے. اگر بیٹا ہے, باپ آیا ہے, اس کے لیے جگہ چھوڑ دے, اس کو رسپیکٹ دے, باپ بھی سامنے اسے پیار کرے. یہ نہیں ادھر ایسا کب, یہ ماحول ایسا ہے نہ بھی ہو. اسلام ایسے کہتا ہے, ایسے کبھی نہ کرو. بیٹا ہے گھر میں, جوان ہے, اے تو ایسے کر نہیں تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. وہ بھی جوان ہے, سامنے کہہ گیا تو اگر خود کے لیے خود اگر جہنم سے نہیں ڈرتے ہو تو خدا کے لیے اس جوان کو جہنم میں مت بھیجو, مت بھیجو اسے جہنم میں. بیٹا ہے تمہارا, لخت جگر ہے, کلیجہ ہے تمہارا, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, قرآن نے کہا ہے. اس سے پیار کرتے ہو تو پھر اسے کیوں اسے ایسے کہتے ہو کہ وہ نافرمانی پہ مجبور ہو جائے؟ ایک عابد سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ایک جوان ہے, لیکن آج تک اس سے کوئی چیز مانگی ہی نہیں, آج تک اسے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ گلاس اٹھا کے وہاں رکھ دے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جوان بیٹا ہے, کہیں ایسے نہ ہو نافرمانی کرے اور خدا اس کو جہنم دے دے. یعنی والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے. میرے دوست ایک طرف مت سوچ, دونوں طرف سوچا کر کیا ہوگا. اگر جنت کو دیکھتا ہے تو جہنم کے عذاب کو بھی دیکھ. علی فرماتے ہیں میرے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں, جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے نماز شب پڑھتے ہیں, جو اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے کھول کھول کے کہتے ہیں رب رحمان گناہ بہت زیادہ ہیں, اب تو معاف کر. مولا مانگنا نہیں آتا, تو عطا تو کر, تجھے تو عطا کرنا آتا ہے. یہ اپنے نفس کی اصلاح, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. کائنات میں جس نے اپنے نفس کو سدھار لیا جیسے اس نے پوری کائنات کو سدھار لیا. غصہ یہ بہت بری چیزیں ہیں. والدین کی نافرمانی کرنا, غصہ کرنا, بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا, ایک دوسرے کا حق غصب کر لینا, ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا, یہ شیعہ کا کام نہیں ہے, یہ کسی اور کا کام ہے. اگر شیعہ بننا ہے, اگر سچا مسلم بننا ہے, اگر محمد مصطفیٰ کے دین پہ چلنا ہے تو اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان بناؤ. مسلمان کہلوانا آسان بات ہے میرے دوست, لیکن بننا بہت مشکل ہے. میں تو اس لیے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے, تو نے سمجھا کہ مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں. ایک صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پہ. ہم اس لیے مجھے ایک بات پہ نا غم کے دن ہے, لیکن تھوڑی سی نفس کو راحت بھی ملی جب میرے جوان دوستوں نے